علیکم، میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میری یوٹیوب آفیشیل پیج شازمین مہدی ناولز پر۔ سب سے پہلے میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ اس کے علاوہ جو لوگ نئے آ رہے ہیں ان سے میری یہی درخواست ہے کہ پلیز جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سو گائز، آج ہم کریں گے پریویس ایپی کو ریڈ۔ ویسے تو میرا پوری کوشش تھی، پورا ارادہ تھا کہ آج میں نئی ایپی دوں، مگر ایپی تھوڑی شارٹ ہے تو میں نے سوچا کہ فی الحال آج ہم پریویس ایپی کو دیتے ہیں، اور انشاءاللہ کل میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تقریباً بڑی ایپی آپ لوگوں کو دوں، جس سے پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے، کیونکہ چھوٹی سی ایپی لکھنے سے آپ لوگ ویسے ہی مایوس ہو جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں کہ بھائی اتنی چھوٹی سی ایپی، وہ بھی 1 یا 2 دن کے بعد۔ سو ابھی میں نے اس لیے آج اسے نہیں دیا۔ سو ابھی ہم پریویس ایپی کو ریڈ کرتے ہیں۔ سو ابھی بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے چلتے ہیں ایپی کی طرف، لیکن اس سے پہلے جو لوگ پریویس ایپیسوڈ پڑھ رہے ہیں انہیں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ جلدی سے جلدی چاہتے ہیں کہ وہ تقریباً جتنی بھی پرانی ایپیسوڈ ہیں وہ پڑھ کے جو نئی آ رہی ہیں ایپی، یعنی 182 سے اوپر والی ایپی جو ابھی نیو آنے والی ہے، یعنی 183 والی ایپی پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پریویس ایپی کو جلدی سے جلدی ریڈ کر لیں، ان لوگوں کے لیے میں نے فیس بک پیج اکاؤنٹ مینشن کیا ہوا ہے سامنے اسکرین کے اوپر، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ ناولز بائی شازمین مہدی میرا فیس بک کا پیج ہے، وہاں پہ جا کے آپ آسانی سے جتنی بھی پریویس ایپیسوڈ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی میرا فیس بک کا پیج اوپن کریں گے، سب سے پہلے نمبر پہ جو پن پوسٹ لگی ہوئی ہے وہاں پہ اس کے اندر 3 لنک آپ کو ملیں گے، جہاں پہ آپ کو ایپیسوڈ نمبر 1 سے لے کے ایپیسوڈ نمبر 141 تک آسانی سے ساری کی ساری ایپیسوڈ ترتیب سے مل جائیں گی۔ سو آپ لوگ جلدی سے جائیں وہاں سے پڑھ کے ہمارے ساتھ جو نئی ایپیسوڈ آ رہی ہیں وہاں میں شامل ہو جائیں۔ سو ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو لوگ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ نہیں ہے، سو ان کے لیے میں یہاں پہ ایپی جلد سے جلد دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 69، ناول نگار شازمین مہدی۔ نمش کہاں کھو گئی اب کی بار شہادات اس کے سامنے چٹکی بجاتے اسے ہوش میں لایا تھا۔ وہ شہادات کو دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ کب وہ فارغ ہوا۔ اس نے پاستا پلیٹ میں نکالتے ٹیبل پر لگایا اور اسے 2 بار بلایا تھا، جی۔ وہ ایک دم چونکتے ہوش میں آئی۔ چاکلیٹ جو وہ کچھ دیر سے دانتوں سے تھوڑا تھوڑا کھا رہی تھی، وہ اس کے بچوں کی طرح چہرے پر بھی لگا ہوا تھا اور اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ شہادات مسکرا دیا اور ہاتھ بڑھاتے انگوٹھے سے اس کے منہ پر لگا چاکلیٹ صاف کیا، جبکہ نمش کو پہلے تو سمجھ نہ آئی، مگر جب نظر اس کے انگوٹھے پر لگے چاکلیٹ پر پڑی تو دل میں خوب شرمندگی ہوئی۔ وہ کیا بچی تھی جو منہ چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ شہادات نے اس کے لیے چیئر گھسیٹ کر پیچھے کی اور نمش کے بیٹھنے کے بعد چیئر کو تھوڑا آگے کیا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ نمش شہادات کو صرف ایک پلیٹ میں سرو کرتے دیکھ بولی، نہیں مجھے بھوک نہیں۔ اس کی بات پر نمش نے اثبات میں سر ہلایا۔ تبھی شہادات کے سیل پر کسی کی کال آنے لگی تو وہ ایکسکیوز کرتا اٹھا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ نمش نے جیسے ہی پہلا لقمہ لیا وہ حیران ہوئی۔ شہادات کے ہاتھ میں کتنا ٹیسٹ تھا، پاستا واقعی میں بہت ٹیسٹی تھا۔ وہ آرام سے کھانے لگی۔ قریب 10 منٹ گزر گئے تھے شہادات کو گئے، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں کس کا فون تھا جو اتنا ٹائم لگ رہا تھا۔ نمش پاستا کو بہت انجوائے کرتے کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ فریال کا سوچ رہی تھی کہ جب وہ کل اسے یہ بتائے گی تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، اس بات پر کہ اس نے رات شہادات نے اس کے لیے شہادات سے اپنے لیے پاستا بنوایا تھا۔ اسی وقت اسے شہادات نظر آتا۔ کیسا بنا ہے؟ وہ فون پر کچھ ٹائپ کرتے بولا۔
آپ کو پروفیسر کی جگہ شیف ہونا چاہیے تھا۔ اب کی بار شاداب نے اسے دیکھا۔ مطلب اچھا بنا ہے؟ اچھا نہیں بلکہ بہت ٹیسٹی ہے۔ نہا انٹی کی کال تھی کیا؟ نمش آخری نوالا لیتی بولی اور نیپکن سے منہ صاف کیا۔ نہیں زرخان تھا۔ اوہ ویسے انٹی انکل کا اس وقت جانا زیادہ ضروری تھا کیا؟ مطلب انٹی کی دوست ٹھیک ہیں؟ کوئی زیادہ سیریس مسئلہ تو نہیں؟ کیوں تمہیں انٹی کے بیٹے کے ساتھ اکیلے ڈر لگ رہا ہے؟ شاداب کا موڈ بدلا تھا۔ اس کی بات پر وہ سیل آف کرتا، اس کی جانب متوجہ ہوتا بولا، نہیں تو مم مجھے بھلا کیوں ڈر لگے گا؟ وہ ارد گرد دیکھتی بولی، ریلی یس۔ شاداب نے ہاتھ بڑھاتے اس کی چیئر کو کھینچ کر اپنے قریب کیا تو نمش کا سانس رکا۔ اب شاداب اس کے کھلے بالوں کو شہادت کی انگلی پر لپیٹتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی حرکت پر نمش کی پلکیں جھکی۔ دل نے دوبارہ سے رفتار پکڑی، جبکہ زبان سے وہ کچھ نہ بولی۔ وہ اس کے اتنا قریب بیٹھا تھا کہ نمش اس کی خوشبو کو نتھروں کے ذریعے سانسوں میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے پانی پینا ہے۔ جبکہ شہادات جو اس کے چہرے کی طرف جھکنے لگا تھا، وہ ٹھٹکا، پانی؟ جبکہ نمش چہرہ جھکا گئی۔ شہادات گہرا سانس لیتا پیچھے ہٹا اور پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا، جبکہ نمش نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور گھونٹ بھرا، جبکہ شہادات جو اسے ہی دیکھ رہا تھا ایک دم اٹھا اور چلا گیا۔ جبکہ نمش کا دل بیٹھا گیا۔ وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا؟ پیاس تو تھی نہیں؟ گلاس واپس رکھا اور چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ پتہ نہیں کیوں گھبرا رہی تھی۔ وہ شاداب کو اپنے آپ سے بھی زیادہ چاہتی تھی، مگر شاید ہر لڑکی کی یہی حالت ہوتی تھی۔ شادی کے پہلے دن وہ نروس ہو رہی تھی۔ 5 منٹ گزر گئے۔ وہ ایسے یہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ شاہ اس سے ناراض تھا اور وہ کیسے اس سے دور رہتی۔ وہ اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئی۔ کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ چونکی، شاہ کہاں تھے؟ نمش نے ارد گرد دیکھا، تبھی اسے ٹیرس کی طرف والا ڈور کھلا محسوس ہوا، یعنی وہ باہر تھا۔ نمش اسی طرف بڑھی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا۔ کمرے کے دروازے کی سمت اس کی پشت تھی۔ نمش آہستگی سے دروازہ کھولے باہر نکلی۔ سرد ہوا کے جھونکے سے وہ پورے بدن سے کپ کپا اٹھی۔ ایک دم سردی کی شدت سے اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی۔ ہلکی ہوا کے سنگ اس کے ریشمی بال اڑے۔ رات کے 2 بجے وہ دونوں کھلے آسمان تلے تھے۔ ہر سو خاموشی کا راج تھا، گہری رات کی تاریکی کو چیرتی روشنائی جو اس وقت دھند ماہ پھیلے دھوئیں سے دھندلی سی ہو رہی تھی۔ شاداب کے کمرے سے اس کے گھر کے پیچھے والے گھر نظر آتے تھے، جبکہ نمش کا اپنا گھر، نمش مینشن، سامنے کی جانب واقع تھا۔ دھندلی مگر سرد رات کی دھندلی روشنی میں وہ ستارے بھی ٹھیک سے نہ دیکھ پائی، البتہ ہوا کا شور رات کی خاموشی میں کبھی کبھی خلل ڈال رہا تھا۔ نمش آگے بڑھی تو اسے احساس ہوا شاداب اسموکنگ کر رہا تھا۔ وہ 2 پال کو رکی، مگر پھر اس کے قریب آئی اور اس کی پشت پر سر رکھتے ہاتھ اس کے گرد باندھ گئی۔ شاداب اس کی آمد سے بے خبر نہیں تھا، مگر پھر بھی پلٹا نہیں۔ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے کیا شاہ؟ بتائیں نا۔ وہ نہ بولا تو نمش نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ تو پھر یہاں کیا کر رہے ہیں اتنی ٹھنڈ میں؟ سکون تلاش کر رہا ہوں۔ مطلب؟ نمش نہ سمجھی۔ تم یہاں کیوں آئی؟ آپ یہاں تھے تو مجھے تو آنا ہی تھا نا۔ اب کی بار شاداب نے رخ بدلا اور اس کی جانب مڑا۔ میں جہاں بھی جاؤں گا ساتھ چلو گی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ بالکل۔ سردی کی وجہ سے اس کے ہونٹ ایک دم نیلے ہو گئے تھے۔ شاداب کی نظر جیسے پڑی، اسے احساس ہوا وہ کھلے آسمان تلے کھڑے تھے۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟
اپنے آپ سے بھی زیادہ، وہ بولی تو آواز کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی کھنک تھی۔ تو پھر یہ دوری کیوں؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ بالکل، سردی کی وجہ سے اس کے ہونٹ ایک دم نیلے ہو گئے تھے۔ شہزاد کی نظر جیسے پڑی، اسے احساس ہوا وہ کھلے آسمان تلے کھڑے تھے۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اپنے آپ سے بھی زیادہ، وہ بولی تو آواز کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی کھنک تھی۔ تو پھر یہ دوری کی دیوار کیوں حائل کر رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ آپ کے پاس اس دیوار کو گرانے کا حق ہے۔ وہ اس کے قریب آتی مدھم آواز میں بولی تھی۔ حق کی بات مت کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ پچھتا لینے دے، وہ اس کی معنی خیزی سرگوشی پر بولی۔ شہزاد نے اس کی کمر میں بازو خمائل کرتے اسے بے حد قریب کر لیا تھا۔ نمش اس کے بے پناہ قریب آ گئی۔ بس چند انچ کا فاصلہ تھا۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھونے لگیں، جبکہ شہزاد کی گرے جذبات سے لبریز نظریں اس کی نگاہوں سے پھسلتے اس کے نیلے پڑے لبوں پر آ ٹھہری، اور پھر وہ جھکا تھا۔ ان نازک پنکھڑیوں پر۔ نمش نے اس کی گرفت پر اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچا، جبکہ شہزاد اپنا حقی ملکیت وصول کرتے اس کی سانسیں تک کر چکا تھا۔ اس پر سرد رات میں دھندلی چاندنی کی روشنی میں بالکنی میں نمش پر اپنے جذبات لٹا رہا تھا۔ کچھ پل ایسے ہی بیت گئے تو اسے نمش کی حالت پر رحم آیا تھا۔ نمش بند آنکھیں اور بکھرے تنفس کو بحال کرتے سر اس کے سینے پر ٹکا چکی تھی۔ کہا تھا پچھتاؤ گی۔ دیکھ لو اتنی سی غربت پر اپنی حالت۔ اپنی محبت کا تو تم ہر پل اظہار کرتی ہو، مگر میری محبت کا اظہار جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ شہزاد نے اس کے کان کی سرد لو کو لبوں سے چھوتے سرگوشی کی۔ میری شدتوں کو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ آپ اپنی شدتیں آزمائیں تو سہی۔ مر جاؤ گی، مر جانے دیں۔ وہ دیوانی اس کی محبت میں ہر حد گزر جانا چاہتی تھی، مگر انجام سے پگلی انجان تھی۔ شہزاد نے اس کے ٹھنڈے پڑے سراپے کو باہوں میں بھر لیا، جبکہ نمش اس کی گردن میں بازو خمائل کرتے اپنی رضامندی سے اپنا تن من اسے سونپ چکی تھی۔ شہزاد نے کمرے میں آتے پاؤں سے پیچھے سے دروازہ بند کیا اور اسے بیڈ کی جانب شہزاد نے اس کے ٹھنڈے پڑے سراپے کو باہوں میں بھر لیا، جبکہ نمش اس کی گردن میں بازو حمائل کرتی اپنی رضامندی سے اپنا تن من اسے سونپ چکی تھی۔ شہزاد نے کمرے میں آتے پاؤں سے پیچھے سے دروازہ بند کیا اور اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھتے جھکتے اسے بیڈ پر لیٹایا تھا۔ کمرے کا ٹمپریچر باہر کی نسبت چینج تھا۔ اوپر سے ابھی تک ٹمٹماتی کینڈلز۔ شہزاد نے نمش کی گھنی مہندی سے سجے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے چھوا اور پھر اس کی بند آنکھوں کو باری باری کالر بون سے ہوتے اس نے اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو نمش نے اس کی شرٹ کو بھینچا تھا، جس پر اس نے نمش کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے تکیے سے لگا دیا اور دوبارہ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ لبوں سے نیچے کا سفر کرتا اسے اپنی گستاخیوں سے مدہوش کرنے لگا۔ نمش کی سانس تو تب رکی جب اس نے نائٹی کی شرٹ کو اوپر کی جانب سرکاتے اپنے ٹھنڈے ہاتھوں سے اس کی نازک کمر کو چھوا۔ نمش نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ شاہ اس کے لمس پر نمش کے سارے جسم میں بجلی کی سی لہریں دوڑ گئیں۔ اب کی بار وہ پورے بدن سے کپ کپائی تھی۔ جانم ابھی تو شروعات ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اٹھا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے اتارتے بیڈ کی دوسری جانب اچھالتے کمبل کھینچتے اس پر سایہ بنتے جھکا تھا۔ ساتھ ہی کمرے کی تیز روشنی گل کر دی۔ اب کمرے میں نمش کی سانسوں کے اتراؤ چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ شہزاد کی محبت بھری شدتیں تھیں۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تر ہو چکے تھے۔ شہزاد سوئی ہوئی نمش کے چہرے پر پھیلی حیا کی لالی دیکھ رہا تھا، جو مدھم روشنی میں بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ نیند میں بھی اس کے
لبوں پر مسکراہٹ تھی، اپنے محبوب کو پا لینے کا احساس جھلک رہا تھا۔ ابھی کچھ پل پہلے ہی تو وہ اس کی شدتیں سہنے کے بعد بمشکل سوئی تھی۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کا سر تکیے پر منتقل کیا۔ میں جانتا ہوں تم کبھی مجھے معاف نہیں کرو گی اور شاید میں اس لائق بھی نہیں۔ وہ شاور لے کر نکلا تو نمش گہری نیند میں تھی۔ اس نے جھک کر نمش کے ماتھے کو چھوا۔ نیند میں اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شاید یہ آخری لمس تھا جو وہ اسے بخش رہا تھا۔ سیل پر مسلسل وائبریشن ہو رہی تھی اور پھر وہ ایک نئی کہانی کو جنم دے کر شکستہ قدموں سے نکل گیا۔ نمش کے چہرے پر گہری نیند میں بھی مسکراہٹ تھی، حیا کی لالی تھی۔ اپنی بربادی سے انجان وہ گہری نیند کے مزے لے رہی تھی، یا شاید بے خبری کی نیند اتنی ہی گہری ہوتی ہے، یا پھر شاید یہ سکون بھری اس کی آخری نیند تھی جو اسے ہر چیز سے انجان کیے اپنے پروں میں مگن کیے ہوئے تھی۔ گھڑی کی سوئیاں وقت کی حرکت کو اپنی حرکت کے ساتھ آگے لے جا رہی تھیں، جبکہ نمش ہر چیز سے انجان خود پر رشک کرتی خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ نمش جو گہری نیند میں ایک سہانا خواب دیکھ رہی تھی جس میں وہ شہزاد کا ہاتھ پکڑے سرسبز پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑی تھی، اپنی خوشی میں مست۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ساری دنیا سے انجان بس اپنی محبت میں گم ہوتے ہیں۔ ارد گرد چہچہاتے پرندوں کا شور، پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرتے آبشار کے پانی کی آواز، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خوبصورت دھن ہو جو کانوں سے ٹکراتی انہیں سکون بخش رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا ان سے ٹکراتی جسم میں ایک الگ ہی کیفیت پیدا کر رہی تھی، مگر وہ دونوں وہاں کی خوبصورتی کو بھلا کر ایک دوجے میں گم تھے کہ اچانک شہزاد کی وہ محبت لٹاتی نظریں ایک پل میں بدل گئیں۔ ایسا لگا ان میں سے چنگاریاں سی نکلنے لگی ہوں۔ چہرے کی مسکراہٹ نے سخت سنجیدگی کا روپ دھار لیا تھا۔ نمش اس کی بدلی آنکھوں پر سہمی سی تھی۔ شاہ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب شہزاد نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑوا لیا تھا۔ شاہ وہ تڑپ اٹھی تھی اپنے ہوا میں رکے ہاتھ کو دیکھتے۔ اس کا ہاتھ تنہا رہ گیا تھا۔ شاہ وہ پکارتی رہ گئی مگر وہ دور جا رہا تھا، ان کے بیچ کا فاصلہ بڑھ رہا تھا۔ آخر شہزاد کا چہرہ دھندلا گیا، وہ اس سے دور جا چکا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہ پائی، نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا اور وہ تنہا اکیلی رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے جو ہر چیز وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہ پائی، نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا اور وہ اکیلی تنہا رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے جو ہر چیز اسے سکون دے رہی تھی اب وہی اس پر قہقہے لگا رہی تھی، مگر شاہ نظر نہ آیا۔ نمش چیخ اٹھی، جسم پسینے میں شرابور تھا، تیز چلتی سانسیں۔ اسے کمرے میں پھیلے اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ فوراً ہاتھ مار کر لیمپ آن کیا، ایک دم کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ شاہ وہ پکارتی مڑی مگر حالی سائٹ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ شاہ اتنی صبح کہاں گئے؟ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ او خدایا، یہ خواب تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے دل پر ہاتھ رکھا۔ شاید شاہ جم میں ہوں گے، وہ خود کلامی سے بولی۔ وقت پر نگاہ ڈالی تو ابھی 8 بجے تھے۔ تبھی اسے احساس ہوا تھا وہ اس وقت شہزاد کے روم میں اس کے بیڈ پر تھی۔ چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے، کمرے میں پھیلی پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور شہزاد کے پرفیوم کی مہک ہر سو رچی ہوئی تھی۔ سب سے بڑھ کے یہ خوشبو اس کی اپنے آپ سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی نمش کی نگاہ سب سے ہوتی خود پر گئی۔ وہ شاہ کی شرٹ میں ملبوس تھی، چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ رات کے قربت بھرے پل، محبت بھرا لمس۔ نمش نے بیگ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موندے ان سب گزرے لمحات کو سوچنے لگی۔ وہ ڈراؤنا خواب تھا، حقیقت تو بہت خوبصورت تھی۔ بھلا شاہ اسے ایسے چھوڑ سکتا تھا؟ نہیں، دل نے انکار کیا۔ مجھے شاور لینا ہے، پھر شاہ کے پاس جانا ہے۔ وہ اٹھی جلدی سے اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ خوبصورت نیٹ کا سرخ سوٹ لیتے وہ باتھ لینے چلی گئی، یہ جانے بنا کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا خط
اس کی نظروں کا منتظر تھا اور اس کی بربادی کا سامان بھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نمش، مگر میرا جانا طے ہے۔ شہزاد نے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ گھماتے، دوسرے سے سن گلاسز لگاتے آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپا لیا تھا۔ وہ مرد تھا، کیسے آنسو بہنے دیتا۔ شاید آج وہ ایک گل ابر کا بدلہ تو لے آیا تھا، مگر دوسری گل ابر کی ابتدائی کا سماں بھی کر آیا تھا۔ وہ کیا کر آیا تھا، اس کا احساس اسے شاید ابھی سے ہونے لگا تھا۔ گاڑی دھول اڑاتی دور جا رہی تھی اور اس دھول کے گرد میں نمش اور اس کا رشتہ بھی دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ محبت بھرے پل جنہیں ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، وہ سب مٹا آیا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ انہیں یادوں کی قبر بناتے پھولوں کی چادر چڑھا دی تھی اس نے۔ وہ جانتا تھا اب واپس ملن ناممکن تھا، مگر اوپر خدا اس کی سوچ سے بھی زیادہ اس کے لیے سوچے بیٹھا تھا۔ ایک بدلہ وہ لے آیا تھا اور ایک بدلہ اب قسمت اس کے مقدر میں لکھ چکی تھی۔ دیکھنا یہ تھا وار کس کا گہرا ہونا تھا۔ ایپیسوڈ نمبر 70۔ ارہا نے دوبارہ کوشش نہیں کی تھی زرخان سے ملنے کی۔ وہ پہلے کوئی ٹھوس ثبوت حاصل کرنا چاہتی تھی کہ آخر کیا وجہ تھی برہان کی خود کو سب کی نظروں میں مردہ ثابت کرنے کی۔ وہ اس وقت بھی چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ آج کل گھر کا ماحول بھی بہت تناؤ بھرا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا سب۔ دوسری طرف عظیم صاحب آج کل برہان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ آخر وہ ان کے ملک کے ساتھ ساتھ اب ان کا اپنا بھی مجرم بن چکا تھا۔ ایک دم ارہا کے سیل پر کال آنے لگی۔ وہ اپنی سوچوں کے دھاروں سے نکلی۔ ایس ایچ او دانیال کی کال آ رہی تھی۔ ارہا نے فوراً کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کیا آپ مجھ سے مل سکتی ہیں اس وقت؟ جی تو تم یہاں آ جاؤ۔ نہیں، میں آپ سے پولیس اسٹیشن میں نہیں مل سکتا، آپ مجھے کہیں باہر ملیں۔ ایس ایچ او دانیال سب خیریت ہے؟ ارہا اس کی بات پر چونکی تھی۔ آپ ملیں پھر بات کرتے ہیں۔ اوکے، میں تمہیں جگہ کی لوکیشن بھیجتی ہوں، تم مجھے وہاں ملو۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر ٹھیک آدھے گھنٹے میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ارہا کی نظریں جیسے جیسے وہ فائل پڑھ رہی تھی ویسے ویسے حیرت سے کھلتی جا رہی تھیں۔ اب ساری بات آپ کے سامنے ہے۔ اس میڈیکل رپورٹ سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے خودکشی نہیں کی، بلکہ ان کا قتل کیا گیا تھا۔ ان کے خون میں جو سیمپل پائے گئے تھے وہ سائنائڈ زہر کے تھے، مگر اس کا مقصد شاید بہزاد زیدی کی جان لینا نہیں تھا، بلکہ وہ انہیں اس کی بہت کم مقدار دے رہا تھا، جس سے وہ صرف اپنے اعصاب پر کنٹرول نہ رکھ پائیں۔ مطلب وہ جو بھی تھا، وہ انہیں اپنے اشاروں پر چلانے کے لیے کچھ دے رہا تھا، کچھ عرصہ سے، جس سے وہ ایک دم کوئی چھوٹی سی بات پر بھی اپنا کنٹرول کھو دیتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نقصان دے سکتے تھے، مگر بات اب یہ ہے کہ ایسا کون کر سکتا تھا؟ گھر میں ان کی بیوی اور بیٹا ہی تھے۔ بقول حقیقت کے برہان اس وقت صرف 8-9 سال کا بچہ تھا، اور وہ اتنا بڑا پلان نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ تو بات سچ ہے یہ، اس کی بات یعنی کائلہ نے کیا ہے سب۔ اور جس رات بہزاد زیدی نے خودکشی کی، اس دن انہوں نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھا تھا۔ تو صاف ہے سارا کیس وہ اپنے شوہر کو کسی دوسرے کے ساتھ مل کر دماغی طور پر ٹارچر کر رہی تھیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اور آپ جانتی ہیں ایمگڈالین میں بھی سائنائڈ ہوتا ہے، تو یہ حاصل کرنا تو ان کی وائف کے لیے مشکل نہیں تھا، اور اب تو اس کیس پر اور کام کرنا بھی فضول ہے۔ بقول آپ کے کہ کائلہ بھی اب اس دنیا میں نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو دانیال، مگر کچھ تو ہے جو عجیب ہے۔ کوئی عورت محبت کی شادی کرنے کے بعد کیوں مارے گی اپنے محبوب شوہر کو؟ اور پھر سب سے بڑی گتھی برہان کی موت کا ڈرامہ ہے۔ اتنی تحقیق سے یہ نئی بات تو سامنے آئی کہ بہزاد زیدی کو کوئی دماغی ٹارچر کر رہا تھا۔ مطلب ابھی بہت سارے راز ہیں اس میں، تم کوشش کرو گے تو کچھ اور پتہ چل سکتا۔
اسپیشلی بہزاد کی موت کے بعد کائلہ کے ساتھ کیسا سلوک تھا اس کے سسرال کا، اور وہ کہاں گئی، اس کی موت کی وجہ کیا بنی۔ ایک دم سے سب کا مرنا اتفاق نہیں، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ کائلہ سب کی ذمہ دار ہے تو کیا کائلہ زندہ ہے؟ اور اگر زندہ ہے تو کہاں ہے، اور دنیا کی نظروں میں کیوں مردہ ہے؟ اگر برہان زندہ تھا تو ایکسیڈنٹ کے بعد گھر کیوں نہیں گیا اپنے دادا دادی کے پاس؟ اور بہزاد زیدی کا کیس کیوں بند ہوا، تحقیق کیوں نہیں کی گئی؟ اگر یہ بات واضح تھی کہ اسے کچھ دیا جا رہا تھا تو اوکے، میں کرتا ہوں اس بارے میں انفارمیشن اکٹھی۔ جب تک برہان کا پتہ نہیں چلتا افنان کا ماضی کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ ارحا نے لب بھینچتے سوچا تھا۔ السلام علیکم آغا سائیں۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ اعتزاز، بابا سائیں آپ نے یاد کیا تھا؟ ہاں بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ جی آغا سائیں میں سن رہا ہوں۔ بدر کے لیے سردار قیوم کی پوتی ڈاکٹر پوتی کا رشتہ آیا ہے، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ سنا ہے میں نے قیوم شاہ کی پوتی باہر سے پڑھ کر آئی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے کو چھوڑو، تمہارے بیٹے نے انکار کر دیا ہے۔ کیوں؟ اور آپ کی اس سے کب بات ہوئی؟ کل رات جب وہ شہر سے آیا تھا تب؟ انکار کی وجہ ہیزل وہ سن کر شاک ہوئے۔ ہاں، بدر ہیزل سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اعتزاز، شاہ کے لیے جہاں یہ خوشی کی خبر تھی وہیں پریشانی کی بھی۔ یہ خود اس نے آپ سے کہا؟ ہاں، مگر ہیزل اس سے چھوٹی ہے، مجھے نہیں لگتا امان مانے۔ برخوردار کا کہنا ہے وہ خود منا لے گا۔ اگر ایسی بات ہے تو بابا جان مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ پر مجھے حیرانی ہو رہی ہے، وہ تو ہر وقت اس بچی کو ڈانٹتا رہتا ہے پڑھنے کے لیے۔ اعتزاز شاہ کو دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ ان کی سب سے لاڈلی بھتیجی ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ چلو ابھی کچھ دن تک رہنے دیتے ہیں، ہیزل سے بڑی ہے رمیشا، تو پہلے ہم اس کی بات پکی کریں گے اکرما سے۔ بابا سائیں مجھے لگتا ہے اکرما کے لیے تمکن کا جوڑ صحیح رہے گا، وہ ہمارے گھر کی بہو نہیں بنے گی، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ مگر بابا سائیں اعتزاز اس بات کو رہنے دو، جبکہ باپ کی بات پر اعتزاز شاہ خاموش ہو گئے تھے۔ برہان جم سے واپس آیا تو بستر خالی تھا، جبکہ بعد سے شاور کے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ مسکراتے صوفے پر بیٹھا اور جھک کر جاگر اتارے اور پھر ٹریک سوٹ کی جیکٹ اتاری۔ تبھی دروازہ کھلا اور انجشا پنک باتھ روب میں پنک ہی بڑے ٹاول میں بھیگے بالوں کو فولڈ کیے اپنے دھیان میں نکلی تھی، مگر وہاں کھڑے برہان کو دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ نہ صرف چہرے پر حیا کی سرخی پھیلی بلکہ پلکیں بھی سایہ ریز ہو گئیں۔ خوبصورت رات کی حسین صبح مبارک ہو۔ برہان اس کے نازک بھیگے سراپے کو نگاہوں میں بسائے اس کے قریب آتے بولا تو انجشا نے پلکیں حیا کے بوجھ سے اٹھائی نہ گئیں، جبکہ برہان نے جھکتے اس کے گال کو چھوا تھا۔ آج نہ دیکھنے کی قسم کھا لی ہے کیا؟ برہان تنگ نہیں کریں، وہ ویسے بھی پلکیں جھکائے مدھم سی بولی۔ واللہ یہ ظالم کا لہجہ گفتگو، اوپر سے کہنا کہ تنگ نہ کرو، یہ بندہ بشر جائے تو آخر جائے کہاں؟ وہ اس کی طرف جھکتے شاعرانہ انداز میں بولا تو انجشا نے مسکراہٹ دبائی۔ فی الحال تو شاور لیں اور تیار ہو جائیں، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ سچ میں ظالم ہو لڑکی، وہ سر پر ہاتھ مارتے بے چارگی سے بولا تو اس کے لہجے پر اب کی بار انجشا کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی، جبکہ اس کی لبوں پر کھلی مسکراہٹ دیکھتے وہ جاتے جاتے بھی ایک گستاخی سر انجام دے گیا تھا۔ انجشا کے گال تپ تپا اٹھے۔ بیبی پنک کلر کی پاؤں کو چھوتی فراک میں ایک کندھے پر سنہری بالوں کی چوٹی ڈالے جبکہ دوسرے پر دوپٹہ سیٹ کیے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ برہان کے آنے تک مکمل تیار ہو چکی تھی۔ دودھیا رنگ پاؤں میں بیبی پنک سینڈل، سبز کانچ سی آنکھوں میں رت جگے کی سرخی، اوپر سے نکھرا سراپا، وہ شرمائی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جبکہ برہان کے لیے انجشا نے اپنی پسند سے گرے ٹو پیس سوٹ نکالا تھا۔ اس کی ساری ضرورت کی چیزیں نکال کر رکھنے کے بعد وہ فوراً وہاں سے غائب ہوئی، جانتی تھی اگر اس کے آنے تک کا انتظار کیا تو نیچے جانا مشکل ہو جائے گا، وہ اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی لیٹ کروا دے گا۔
ارے ماشاء اللہ بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ آج، کوئی خاص بات؟ مہک اسے دیکھتی شرارت سے بولی تو انجشا کا رنگ بدلا۔ تم کچھ زیادہ شرارتی نہیں ہوتی جا رہی؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ تو بھائی کہاں ہے؟ بھائی کی چمچی، یہ بتاؤ آج تمہاری یونیورسٹی میں پریزنٹیشن ہے نا؟ بتاؤ کیسی تیاری ہے؟ A1۔ اوکے چلو ناشتہ کرو نہیں تو لیٹ ہو جاؤ گی۔ آؤ۔ یس۔ وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل کی جانب بڑھیں، تبھی انجشا کی نظر برہان پر پڑی۔ اس کے سلیکٹ کیے کپڑوں میں بہت جچ رہا تھا، ہر روز کی طرح، مگر چہرے کی سنجیدگی وہ دیکھتے ہی سمجھ گئی۔ اسے اس کا پہلے آنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے فل خراب موڈ میں تھا۔ السلام علیکم۔ عفنان نے آتے سلام کیا اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ صبح تو موڈ اچھا خاصا خوشگوار تھا، ابھی کیا ہوا؟ عفنان برہان کو دیکھتے بولا، جبکہ انجشا نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ لوگوں کو میری خوشی ہضم نہیں ہوتی تو موڈ خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ خیر، یہ کس نے شیر سے مدوبیر کر دی؟ وہ اس کی نظروں سے سمجھ تو گیا تھا مگر جان بوجھ کر بولا، ہے کوئی؟ تم بتاؤ میٹنگ کب تک ہے تمہاری؟ 11 بجے تک، مگر آفس سے باہر رہا ہوں۔ اور ناصر تمہارا بازو اب کیسا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک، وہ بھی 2-4 منٹ پہلے ہی وہاں آیا تھا۔ آج دوبارہ زخم چیک کروا لینا یاد سے۔ جی۔ وہ سب کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ انجشا کو جی بھر کے اس پہ پیار آیا، مگر پہلے اسے راضی کرنا تھا۔ ناشتہ کر لو، بعد میں سوچ لینا۔ انجشا کی پلیٹ میں آملیٹ رکھتے وہ مدھم سی آواز میں بولا، جبکہ باقی سب ناشتے میں مصروف تھے۔ کسی نے ان کی طرف دھیان نہ دیا۔ انجشا نے اسے دیکھا، جس کی نظریں سامنے رکھے انگلش اخبار کی ہیڈ لائن پر تھیں۔ انجشا کو ذرا اچھا نہ لگا اس کا کسی دوسری چیز پر توجہ دینا، وہ بھی اس کی موجودگی میں۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ ناشتہ کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انجشا اس کے حکم پر ناشتہ کرنے لگی، یعنی وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اسی کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ میرے سامنے ہیں، ہیزل نہا بیگم کو دیکھتے بولی تھی۔ اور تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اس لیے کہ ہمیشہ آپ کو صرف ویڈیو کالز پر دیکھا، پر آپ تو ان سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ نہا بیگم ایک عرصہ دراز کے بعد پاکستان آئی تھیں، اپنوں کے پاس، جو کئی سال پہلے چھوٹ گئے تھے۔ اس وقت شاہ ویلی میں گہما گہمی تھی۔ فجر کے وقت ان کی آمد ہوئی تو اچانک سب حیران رہ گئے تھے۔ اس وقت سارے نماز سے فارغ ہوئے تو باہر گاڑی کے ہارن کی آواز پر اپنے اپنے کمروں سے نکلے تو سامنے نہا بیگم، طلال شاہ اور ان کا بیٹا اور بھائی کے بچے تھے۔ وہ تینوں تو سوئی جاگی سی کیفیت میں تھے سفر کی وجہ سے۔ السلام علیکم بچوں، نہا بیگم نے نسا بیگم کو دیکھتے کہا اور گلے سے لگ گئی۔ اتنے سالوں کی دوری، شادی کے بعد وہ پہلی بار پاکستان آئی تھیں۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، تم سناؤ؟ میں آپ سب کے سامنے ہوں۔ سب سے ملنے کے بعد نسا بیگم نے بچوں کو ان کے کمروں میں بھیج دیا تھا آرام کرنے کے لیے، جبکہ اب باہر روشنی نکلنے لگی تھی۔ وہ خود کچن میں آ گئی تھیں۔ طلال شاہ بھی کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ نہا بہن کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ نور بیگم بھی وہاں پر ہی تھی، انہیں دیکھتے مسکرا دی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ چائے پیوں گی؟ سر میں درد ہے بہت۔ ضرور، میں چائے ہی بنا رہی ہوں، آپ بیٹھیں۔ شاہ کیسا ہے؟ اسے بھی کہتے پاکستان کا چکر لگا لے۔ جبکہ شہادات کے ذکر پر نہا بیگم کے ہاتھ میں گلاس لرزا تھا، پانی پیتے انہیں لگا حلق میں اٹک گیا ہے۔ تبھی دونوں بہنوں کی نظریں ملی تھیں۔ نہا بیگم نے نظریں جھکا لیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، انشاءاللہ جلد آنے والا ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ جبکہ نسا بیگم کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، اور پھر ہادیہ بیگم، نزہت بیگم اور مہوش بیگم بھی آ گئیں تو باتوں کا رخ بدل گیا۔ جبکہ نہا بیگم کا دماغ شہر میں ہی اٹکا ہوا تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی شہادات نے انہیں یہاں کیوں بھیج دیا تھا۔ ایسی تو کوئی بات پہلے نہیں ہوئی تھی کہ شادی کے دن ہی وہ چلے جائیں گے، مگر جیسے ہی وہ رخصتی کے بعد گھر آیا تو اس نے سب سے کہا تھا انہیں گاؤں جانا ہوگا ابھی، اور وہاں کسی کے منہ سے اس کی شادی کی بات نہیں نکلنی چاہیے، خاص کر حذیفہ اور تانیہ لوگوں کی۔ نہا بیگم کی وجہ پوچھنے پر اس نے کہا تھا کہ اس وقت نہیں بتا سکتا، اور پھر زرحان کے آدمی انہیں بحفاظت گاؤں کی حویلی میں چھوڑ کر گئے تھے۔
اور یہاں آ کر انہوں نے سب کو یہی کہا تھا وہ سرپرائز دینا چاہتے تھے، اسی لیے نہیں بتایا تھا، مگر در حقیقت میں نہا بیگم خود سرپرائز تھی شہزاد کے نئے حکم پر۔ آنٹی میں آپ سے ناراض ہوں، رملہ نے مصنوعی خفگی سے کہا تو نہا بیگم چونکی۔ کیوں بیٹا، آپ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ میں نے آپ کو اسپیشلی انوائٹ کیا تھا مگر آپ آئی نہیں شادی پر۔ بیٹا کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ پائی۔ جبکہ ہیزل نے دل میں توبہ کی، اس کے شہد جیسے لہجے پر جھوٹی انسان۔ ہیزل کو اگر دنیا میں کسی زیرخ سے چڑ تھی تو وہ رملہ شہزاد شاہ تھی۔ ایپیسوڈ نمبر 71۔ شہزاد کی گاڑی گرد و غبار کی دھول اڑاتی ڈیرے میں داخل ہوئی تو سب چونکے تھے۔ شہزاد آگے جب اس کے خاص ملازمین بھاگتے آئے تھے، جبکہ گھر کا اس وقت کوئی بھی فرد وہاں موجود نہیں تھا۔ گاڑی کے بریک پر گاڑی کے ٹائر چرچرائے تو ارد گرد کے درختوں سے پرندے اڑے تھے۔ شہزاد نے گاڑی سے قدم باہر نکالتے زمین پر رکھا۔ السلام شاہ سائیں۔ آج وہ 6 ماہ بعد اپنے شاہ سائیں کو دیکھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سائیں؟ الحمدللہ، تم لوگ سناؤ؟ وہ سن گلاسز اتارتے بولا۔ گرے آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھی تک واضح تھے، کسی عکس، کسی کی یاد کے واضح نشان۔ ثناء اللہ، میرا کمرہ کھولو۔ جی سائیں۔ وہ اس وقت حویلی تو بالکل نہیں جانا چاہتا تھا، شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ وہ آتے ہوئے چھوٹی حویلی سے ہو کر آیا تھا، جس وجہ سے اسے دیر ہو گئی تو وہ وہاں بھی جاتا، مگر وہاں اسے کبھی بھی رکنا مناسب نہیں لگا تھا۔ اس حویلی کی ویرانی اسے اندر سے کھول دیتی تھی۔ اس میں چھپے کئی راز، اور ان رازوں کے پیچھے کی کہانیاں بڑی دردناک تھیں۔ وہ ڈیرے کی پچھلی جانب بڑھ گیا، جہاں اسے دیکھتے ہی اس کے شکاری کتے مالک کو دیکھتے اچھلنے لگے تھے۔ یہ کمزور کیوں لگ رہے ہیں؟ اس نے ثناء اللہ سے پوچھا۔ لہجے میں ناگواری واضح تھی۔ شاہ سائیں، یہ شکاری کتے ہیں، 6 ماہ سے شکار پر نہیں گئے۔ یہاں بندے انہیں جتنا مرضی گوشت ڈالا یہ کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور شکاری کو اگر شکار نہ ملے تو یہی حال ہوتا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا، اسی لیے کمزور لگ رہے ہیں۔ جی، میرے شکار پر جانے کی تیاری کرو۔ پر سائیں، آپ تو ابھی… باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب شہزاد نے ہاتھ اٹھاتے اسے ٹوکا تھا۔ جی شاہ سائیں، میں ابھی تیاری کرتا ہوں، وہ سر جھکائے کہتا چلا گیا، جبکہ شہزاد ڈھلتے سورج کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے میں وہ شکار پر جا رہا تھا۔ آغا سائیں اپنے سب سے بڑے پوتے سے واقف تھے۔ انہیں سن کر حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے آدمیوں نے فون کر کے بتایا تھا کہ شہزاد پہنچ چکا ہے اور شکار پر جا رہا ہے۔ سنتے مسکرائے۔ بے شک وہ اس سے ناراض تھے، مگر وہ ان کا دل تھا اس سے ناراضگی، ہزار ناراضگی پر، اس کے نام پر وہ مسکرائے بنا نہیں رہتے تھے۔ آغا اورنگزیب کے جلال اور غصے سے سارا علاقہ واقف تھا۔ اپنے علاقے کے سردار کی حیثیت سے ان کا رتبہ اور دبدبہ بھی بہت تھا لوگوں پر۔ ان کی 6 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا احتشام شاہ، جن کی شادی اپنے دوست یعنی ساتھ والے علاقے کے سردار کی بیٹی نسا سے ہوئی تھی۔ آگے ان کی 2 ہی سپوت تھے، شہزاد شاہ اور شہویز شاہ۔ شہزاد اور شہویز میں 3-4 سال کا فرق تھا، جبکہ آغا اورنگزیب کی دوسری اولاد تھے اعتزاز شاہ، جن کی شادی بھی خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ وہ آغا سائیں کے چچیلے بھائی کی بیٹی تھی۔ نزہت اعتزاز شاہ اور نزہت کی سب سے بڑی اولاد تھا بدر شاہ، جو شہزاد سے 2 سال چھوٹا تھا، اور اس سے 3 سال چھوٹی رملہ، اور رملہ سے چھوٹی رمیش شاہ۔ جبکہ اعتزاز شاہ کے بعد احتشام شاہ تھے۔ ان کی شادی اپنی خالہ کے گھر ہوئی تھی۔ مہوش سے احتشام شاہ اور مہوش کے 3 بیٹے ہی تھے۔ سب سے بڑا اکرما، اس سے چھوٹے دونوں جڑواں تھے، اعصام اور اعظم۔ احتشام سے چھوٹے التمش شاہ تھے، جنہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی نور سے، اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی تمکن۔ اور پھر تھے امان شاہ، انہوں نے بھی اپنی پسند سے شادی کی تھی ہادیہ سے۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑی ہیزل اور چھوٹا بیٹا عہد۔ اور پھر ان 5 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی تھی گل عبر، پریوں سا حسن رکھنے والی نازک سی گرے آنکھوں والی گڑیا، جس کی ایک آہ پر بھائیوں کی جان پر بن آتی تھی، مگر جو
ان میں نہیں تھی، ایک حادثے میں جان کھو بیٹھی، مگر اس حادثے کے پیچھے کا راز آج تک کوئی جان نہ پایا تھا سوائے چند لوگوں کے۔ اور سنو حذیفہ، پاکستان کیسا لگا؟ ہیزل نے حذیفہ سے پوچھا۔ سچ کہوں کہ جھوٹ؟ کیا مطلب بھائی؟ کیا پسند نہیں آیا ہمارا پاکستان؟ اکرما نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ ہاں بہت اچھا ہے، اور سب سے بڑھ کر پری ہے۔ یہ پری کون ہے؟ جبکہ ناہا بیگم کے ساتھ ساتھ طلال شاہ کی بھی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ حذیفہ نے ماں کو دیکھا۔ پتہ نہیں، مطلب نام نہیں پتہ، صرف فلائٹ میں دیکھا تھا اور دعا کی تھی کہ یہ میری آپی ہوتی۔ لو جی، لو لڑکیاں پسند کرتے ہیں اور یہ بھائی صاحب بہن پسند کر کے آئے۔ اکرما نے بات کو مذاق کا رنگ دیا تھا۔ آج شاہ حویلی میں گہما گہمی تھی، سب اکٹھے تھے سالوں بعد، اور سب بچے بھی۔ یاسمین شاہ کی آنکھوں میں نمی اتری۔ آج صرف ان کی گل ابھر موجود نہ تھی، کتنا اچھا ہوتا شاہ لالا بھی ہوتے، ہیزل نے افسردہ لہجے میں کہا، جبکہ رملہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ کیا بات ہے بدر، تم بہت خاموش ہو؟ خیریت؟ طلال شاہ نے بدر کو دیکھتے پوچھا۔ جی بس ایسے ہی۔ لو جی، یہ کون سا کوئی نئی بات ہے؟ پڑھاکو سائیں ہر وقت ایسے ہی تو ہوتے مدم، ہیزل مدم آواز میں بولی تو تمکن نے اسے چٹکی کاٹی۔ کیا ہے؟ ہیزل نے بازو سے ہلاتے کہا تو تمکن نے گھورا۔ شرم کرو، کیا کہہ رہی ہو؟ بدر لالا کو بڑی آئی۔ لالا کی چمچی، چپ کر کے بیٹھو۔ شکاری کتے ویران گھنے جنگل میں گھس گئے تھے اپنے شکار کے پیچھے، جبکہ شہزاد جیپ میں ہی بیٹھا تھا، ساتھ اس کے آدمی تھے۔ یہ کوئی پہلی بار تھوڑی تھا، وہ اکثر رات کے وقت شکار پر جاتا، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا تھا، جیسے زرخان، شاہویز یا پھر بدر، مگر آج وہ اکیلا تھا۔ وہ جیپ سے نیچے اترا، شاہ سائیں دھیان سے ثناء اللہ بھی کہتے فوراً اترا تھا اس کے ساتھ۔ وہ جینز شرٹ پر لیدر کی جیکٹ کے ساتھ لانگ بوٹ میں تھا، اس لیے کانٹوں بھری بڑی ہوئی گھاس پر اترا تھا۔ ہاتھ میں شکار والی گن تھی، اسے گھنی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سے محسوس ہوئی۔ وہ آگے بڑھا اور نشانہ لینے لگا، مگر وہاں ایک خوبصورت سے ننھے خرگوش کے بچے کو دیکھتے رکا اور ساتھ ہی باقیوں کو روکا کہ نشانہ نہ لگائیں، اور آہستہ اور دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ دیکھا تو اس ننھے سے خرگوش کا پاؤں زخمی تھا۔ شہزاد نے ٹارچ سے چیک کیا اور پھر اسے اٹھا لیا۔ شاہ سائیں، یہ آپ کو نقصان نہ دے؟ نہیں دے گا نقصان مجھے۔ نقصان تو میں نے خود کا کیا ہے، وہ صرف سوچ سکا۔ اسے گاڑی میں رکھو، ڈیرے پر اس کا علاج کرنا۔ جی شاہ سائیں۔ شکاری کتے بھی واپس آ چکے تھے، ان کے منہ خون سے بھرے تھے، مطلب وہ اپنا شکار کر آئے تھے۔ اس کے کتے اپنے شکار کو کرنے کے بعد خود ہی واپس اس کے پاس آ جاتے تھے۔ شاہ سائیں واپس چلے؟ ہاں چلو۔ آج رات وہ ڈیرے پر ہی رکا تھا، فریش ہو کر آیا تو اس کا سر بے حد درد کر رہا تھا، دماغ پر نمشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس وقت کیسی ہوگی۔ تیمور شاہ اسے ڈھونڈ رہا ہوگا یا نہیں، وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا فون آف تھا صبح سے۔ اس کے دل میں غبار بھرنے لگا۔ اسے نمش کو دیکھنا تھا، مگر کیسے؟ اس وقت اس کے آدمی بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ نمش کی کیا حالت ہوگی اسے نہ پا کر؟ اور وہ خط، ہاں وہ خط دیکھ چکی ہوگی وہ۔ تیمور شاہ اتنا تو جان چکا ہوگا کہ شہزاد آخر تھا کون۔ شہر کے مقابلے میں گاؤں میں زیادہ سردی تھی، مگر اسے کہاں پرواہ تھی، ہر بار کی طرح وہ اس وقت کھلے آسمان تلے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات کے پل گزر رہے تھے، وہی آسمان تھا، وہی ستارے تھے اور وہی شہزاد، مگر نمش نہیں تھی۔ مگر نہ ہوتے ہوئے بھی وہ وہاں تھی، ہاں وہ تھی اس کے دل و دماغ میں۔ سچ کہتا تھا زرحان، وہ نمش سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اسے چھوڑ تو آیا تھا، مگر خود اندر سے خالی ہو گیا تھا۔ اسے بدلہ لے کر بھی خوش نہیں تھا، کوئی خوشی، کوئی سکون کا پل نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ فتح یاب ہو کر بھی ہارا تھا۔ وہ آغا سائیں کے سامنے نہیں گیا تھا انہیں خوشخبری دینے کہ ان کی بیٹی کے مجرم کو وہی سزا دے آیا تھا جو برسوں پہلے ایک باپ نے سہی تھی۔ سرد ہوا اس کا سر سن کیے جا رہی تھی، مگر وہ وہیں کھڑا تھا۔ بدر کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، نہ وہ ابھی جانتا تھا کہ شہزاد گاؤں آ چکا ہے، اور یہ آغا سائیں کی وجہ سے ہی تھا، ورنہ اس وقت ان کے دونوں پوتے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے۔ ایسا تو انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ شہزاد اس لڑکی سے شادی کر لے گا، مگر اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ جبکہ بدر کا غصہ آسمان چھو رہا تھا، شہزاد اس کی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ شادی تو کبھی تھی ہی نہیں درمیان میں، پھر وہ نکاح کیسے کر سکتا تھا؟
رات گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، نہ بدر شاہ کے لیے اور نہ ہی شاداب کے لیے۔ تو نمش کا کیا حال ہونا تھا خدا ہی جانتا تھا۔ افنان کی میٹنگ ختم ہو چکی تھی، وہ لوگ لنچ کر رہے تھے جب اس کے کانوں میں جانی پہچانی سی مانوس سی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ یہ آواز لاکھوں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ چونکا اور ارد گرد دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی، مگر یہ آواز نہیں، یہ زرگل ہی تھی۔ مگر کیسے؟ اگر وہ زندہ تھی تو کہاں تھی؟ اور وہ لڑکی، وہ ویڈیو، وہ کیا تھا؟ اس نے نگاہ اپنے چاروں اطراف گھمائی، مگر زرگل سامنے نہیں تھی۔ تبھی اسے باہر جاتی لڑکی نظر آئی، جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ زرگل کے جیسے ہی تھی، مگر اس کے کپڑے، یہ زرگل کیسی ہو سکتی تھی؟ زرگل تو شلوار قمیص پہنتی تھی، ساتھ دوپٹہ، مگر اس نے تو جینز کے ساتھ شارٹ فراک پہنی ہوئی تھی، پاؤں میں جاکر تھے، جبکہ ہاتھ میں قیمتی فون۔ پر اس کا چہرہ اسے دیکھنا تھا۔ وہ فوراً اٹھا، مگر اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ ڈرائیو خود کر رہی تھی، آنکھوں پر گہرے سیاہ شیڈ تھے۔ آخر کون تھی وہ؟ جبکہ گلے میں سکارف اور بالوں کا جوڑا، کانوں میں شاید بلوٹوتھ تھا۔ یہ کیسے اس کی زرگل ہو سکتی تھی؟ کبھی نہیں، اس نے تو کبھی زرگل کے سر سے دوپٹہ اترے نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا، یہاں تک کہ گاڑی کا نمبر بھی نوٹ نہ کر پایا۔ شہزاد نے گہرا سانس بھرتے فون کو آن کیا، جس پر آن ہوتے ہی دھڑا دھڑ نوٹیفیکیشن آنے لگے تھے۔ نمش کے میسج، تیمور شاہ کے فون۔ اس نے بنا دیکھے ہی فون دوبارہ آف کر دیا۔ ابھی وہ کچھ دیر نہیں سننا چاہتا تھا، نہ دیکھنا۔ رات گزر رہی تھی، سب کی آنکھوں میں ہی۔ نمش کے لبوں پر گہری شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ بات لے کر باہر آتے سرخ رنگ کا سوٹ اس کی دھمکتی ہوئی رنگت پر بڑا کھل رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے آتے بال خشک کرنے لگی۔ حیا سے جھکی پلکیں اس کی نظر اپنی گردن کے نیچے نظر آتے نشان پر ٹھہر گئی۔ اس کی ہر سوچ کا محور صرف اور صرف اس وقت شہزاد شاہ ہی تھا۔ فری نے کہا تھا جیسے ہی اٹھ جاؤ مجھے کال کر دینا تاکہ میں ناشتہ لے آؤں گی۔ نمش کے دماغ میں ایک دم خیال آیا کہ تیار ہونے سے پہلے فریال کو کال کر دیتی ہوں۔ نمش کو یاد آیا فون تو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ مڑی اور فون کے لیے آگے بڑھی، تبھی اس کی نگاہ طے ورق پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ وہ جھکی اور پیپر ویٹ ہٹاتے اسے اٹھایا۔ نمش، میں جا رہا ہوں، میرا آنا اور جانا طے تھا، اور تم سے ملنا بھی ایک اتفاق نہیں تھا۔ نہ ہی میں تمہاری یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہوں، میں تو وہاں تمہارے لیے آیا تھا، اور اس سب کی ایک وجہ وہ انسان ہے تیمور شاہ۔ اس سے جا کے پوچھنا کہ گل ابر کون تھی۔ خط پر صرف چند الفاظ لکھے تھے، جبکہ ساتھ اس کے حق مہر کا چیک تھا۔ نمش تو پتھر کی ہو چکی تھی، خط اس کے ہاتھوں سے پھسل کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ وہ خالی دماغ سے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ شاہ کچھ پلوں کے بعد وہ دیوانہ ور بھاگی۔ نیچے وہ چیخ چیخ کر پکار رہی تھی، مگر کوئی نہیں تھا وہاں، سب جا چکے تھے۔ خالی سنسان گھر میں وہ اکیلی تنہا اپنی ہی محبت کے ہاتھوں لٹ چکی تھی۔ فریال نے 2 بار نمش کو فون کیا تھا، مگر اس نے نہ اٹھایا۔ لگتا ہے محترمہ ابھی تک سو رہی ہے پیا جی کی باہوں میں، مجھے ہی جانا پڑے گا اٹھانے۔ ناشتہ تو فریال نے سارا آرڈر کر دیا تھا رات ہی، ابھی تو اسے خود چینج کر کے وہاں جانا تھا۔ وہ چینج کر کے نیچے آئی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ انکل، میں نمش کی طرف جا رہی ہوں۔ اوکے جاؤ، بلکہ ایسا کرنا نمش کو آتے لے آنا، شام میں چلی جائے گی واپس۔ اوکے انکل۔ فریال مسکراتے چلی گئی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا، وہ اندر داخل ہوئی، خاموشی ہی تھی۔ فریال اپنے ہی دھیان میں حال میں داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر اس کی روح کھینچ گیا۔ نمش زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ نمش! فریال کی زوردار چیخ گونجی تھی۔ وہ بھاگی اس کی جانب۔ نمش، نمش، کیا ہوا تمہیں؟ شہزاد بھائی، آنٹی، انکل! مگر کوئی ہوتا تو سنتا یا آتا، کہاں ہے سب؟ وہ اونچی آواز میں چیخ رہی تھی، پر کوئی نہ آیا۔ فریال نے تیمور شاہ کو کال ملائی تھی۔ انکل، نمش! باقی کے الفاظ اس کے آنسوؤں نے گلے میں ہی روک لیے تھے، جبکہ فریال کا بدحواسی میں کال کرنا اور نمش کہنا روتے تیمور شاہ کے سر پر بجلیاں گری۔ ان کے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ کیا ہوا میری نمش کو؟ وہ پوچھ رہے تھے، مگر فون فریال کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ پل میں تیمور شاہ اور ان کے آدمی وہاں تھے۔ وہ سب لوگ بھی تیمور شاہ کو بھاگتے دیکھ پریشان ہو گئے تھے، تو ان کے پیچھے آ گئے۔ نمش، نمش، کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے نمش کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے ہلایا،
مگر وہ ویسے ہی بے ہوش تھی۔ شہزاد شاہ ان کی گرجدار آواز کر کے در و دیوار ہلا گئی۔ انکل کوئی نہیں ہے، فریال نے نیا دھماکہ کیا تھا، جبکہ تیمور شاہ کے آدمی پورے گھر کی تلاشی لے کے آئے تھے۔ کونا کونا دیکھ لیا، واقعی میں کوئی نہیں تھا۔ کہاں گئے سب کے سب؟ ناصر ڈھونڈو۔ انہوں نے نمش کو اٹھا کر صوفے پر ڈالا اور چیختے کہا تھا، جی سر، وہ کہتے باہر بھاگا۔ ڈاکٹر کو بھی ناصر کال کر چکا تھا۔ نصر کال کر چکا تھا۔ فریال نے نمش کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ شاہ ہوش میں آتے ہی اس نے پہلے شہزاد کو پکارا تھا، نمش بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تیمور شاہ اس پر جھکے، بولے ہاں بابا کی جان بتاؤ کہاں ہے سب، اور شہزاد کہاں ہے؟ وہ اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا تو فریال اوپر کی جانب بھاگی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا جسے اس نے تیمور شاہ کی جانب بڑھا دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے پتھر کے ہوتے گئے گلبر وہ الٹے قدم پیچھے ہٹے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ماضی نہیں آ سکتا ان کے سامنے، وہ دہاڑے تھے۔ فریال کے ساتھ ساتھ نمش بھی سہم گئی۔ فریال نے نمش کے ساتھ بیٹھتے اسے ساتھ لگا لیا۔ شہزاد، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ پاگل ہو اٹھے تھے۔ شہزاد شاہ حویلی کا وارث تھا، یہ کیسا پلٹا کھایا تھا قسمت نے۔ سو گائز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے آئی ایم سوری۔ میں نے چونکہ کافی زیادہ تیزی میں سے پڑھا ہے، میرا دل بلکہ ارادہ تھا، پختہ ارادہ تھا کہ میں آج 5 ایپیسوڈ دوں گی، مگر چونکہ ایپیسوڈ دیتے دیتے میری آواز تھوڑی اللہ کو پیاری ہو رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ بس گلے میں خراشیاں آ چکی ہیں، کافی لمبی ایپیسوڈ ہو گئی یہ۔ سو انشاءاللہ نیکسٹ ایپی میں آگے سے جو بقیہ حصہ رہتا ہے وہ دوں گی۔ آپ لوگ پڑھیں، انجوائے کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ جیسے ہی نیو ایپی آتی ہے آپ کو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایپی پر کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، ایپی کو لائک کریے گا، اسے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایپی کیسی لگی۔ باقی اس وقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔